یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے تو صرف حرام کی ہیں 4 چیزیں: مردار کا گوشت، خون، سور کا گوشت اور اس جانور کا گوشت کہ جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ تو غیر مسلم ممالک میں اگر ہم کسی ایسے جانور کا گوشت کھائیں کہ جس پر نہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو نہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ کیوں غلط ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ بات بیان کر رہی ہے، جو قرآن مجید کا انداز بیان ہے، اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس میں 2 باتیں واضح ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں جو 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، یہ وہ 4 کھانے کے امکانات ہیں کہ جن کے بارے میں غلط فہمی تھی۔ جن کے بارے میں غلط فہمی نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ وہ تو انسان کی فطرت میں پہلے سے ناجائز ہے۔ یعنی آپ میں کبھی بھی کتے کا گوشت نہیں کھائیں گے، شیر چیتے کا گوشت نہیں کھائیں گے، جو درندے ہوتے ہیں، یہ انسان کی فطرت میں الگ سے ناجائز ہیں، انسان ان سے اس کی طبیعت ابا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت میں جو چیزیں جائز ہیں ان کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے، ان کو کلیریفائی کیا ہے۔ بھیڑ بکری ہو، گائے بھینس ہو، اونٹ ہو، اگر وہ مر جائے بغیر اس کے کہ اس کا خون بہایا جائے تو کیا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جائز نہیں ہے۔ خون، جیسے مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی جانور کا پیشاب پینے کی چیز نہیں ہے، اسی طرح سے کیا خون بھی ایسا ہی ہے؟ اس میں کنفیوژن ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہے، خون بھی نہیں آپ پی سکتے۔ اسی طرح سے یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو سور ہے یہ کوئی شیر چیتا کتا بلی نہیں ہے، یہ اصل میں بھیڑ بکری ہی کی طرح کا جانور ہے، یعنی انعام ہی کی کیفیت میں کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو کیا اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا؟ یہ ایک مارجنل کیس تھا۔ ہمارے لوگوں نے تو سور کی اتنی مذمت کی کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا بدترین جانور ہے، اور اگر آپ نے اس کو زبان پر بھی اس کا نام لیا تو ہو سکتا ہے وضو ٹوٹ جائے آپ کا۔ قرآن مجید پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مارجنل کیس تھا۔ یہ عام طور پر اگر اللہ کی شریعت میں اس کو ڈسکرائب نہ کیا جاتا تو جیسے بھیڑ بکری ہیں ایسے ہی اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نہیں، یہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ بہرحال گوشت کھاتا ہے، اس لیے اس کو اس کیٹیگری میں بظاہر ہونے کے باوجود اس کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا۔ اور چوتھی چیز وہی ہے کہ جانور حلال ہے، آپ نے اس کا خون بھی بہایا ہے اور یعنی تزکیہ کیا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اگر آپ نے اس کو ذبح کیا ہے تو وہ باوجود جائز ہونے کے ادروائز وہ ناجائز ہے۔ اب یہ جو بیان ہے اس میں پھر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ فقہ ہے کہ کچھ چیزیں تو واضح ہیں، کچھ چیزوں پر پھر مزید سوال پیدا ہوتے ہیں، پھر آپ غور کریں گے اور آپ کو جواب مل جائیں گے۔ جواب یا اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی جواب دے دیا ہے تو وہ جواب تو پھر طے ہے کہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دے دیا ہے اور ہمارا اطمینان ہو گیا کہ واقعی آپ نے جواب دیا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ علماء جواب دیتے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ کو اگر کسی کے جواب پر اطمینان ہے دیانتداری سے تو آپ اس کو مانیں گے، اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو جس دوسرے کسی عالم کی بات پر اطمینان ہے آپ اس کو مان لیں گے۔ تو اس میں 3 سوالات ان ایڈیشن پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا جواب خود براہ راست اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مان لیا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور ناجائز ہے، کیا وہ جانور بھی ناجائز ہے کہ جس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے مگر کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں عام طور پر معمول میں غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے، جیسے بتوں کے استھان ہوتے تھے، جیسے اب ہمارے مزار ہوتے ہیں، کہ جہاں اصل میں تو جایا اس لیے جاتا ہے کہ غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے لیکن نام اللہ کا لے لیا گیا ہے۔ تو یہ ہے نا ایک کنفیوژن۔ شاید اگر قرآن کی وضاحت نہ ہوتی تو ہم کہتے ٹھیک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر آپ نے جانور ذبح کیا ہے
لیکن یہ اللہ کا نام اس شخص نے لیا ہے کہ جو شخص دینی طور پر شرک کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے خیال میں شرک اصل دین ہے، لیکن وہ کہتا ہے قصائی ہوں، میری بکری کم ہوگی، مسلمان خریدیں گے نہیں، تو دیکھو میں اللہ کا نام لیتا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ شرک کو اون کرتا ہے تو پھر یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا، بنی اسرائیل کا، حل لکم، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی چونکہ وہ اصلاً توحید کے قائل ہیں، اس وجہ سے اگر وہ بھی صحیح طریقے سے جانور ذبح کریں گے تو ان کا کھانا، ان کا جانور، ان کا گوشت تمہارے لیے حلال۔ تیسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کا نام نہ لے لیکن کسی غیر اللہ کا نام بھی نہ لے اور بس اس کو ذبح کر دے تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورہ انعام میں واضح کیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس جانور کے گوشت میں سے جس پر کہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، فَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس لیے کہ یہ چیز جو ہے یہ نافرمانی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی کلیریفائی کر دیا تو پھر یہ بھی اسی طرح سے ناجائز ہوگا۔ یہ آیت نمبر 121 ہے سورہ انعام کی، 6 سورہ کی۔ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کو ذبح کرنے والے ایز اے میٹر آف پالیسی اس پر اللہ کا نام نہیں لیتے تو اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ ہاں البتہ دیکھیں حدیث کیا کرتی ہے۔ حدیث میں ایک اور سوال کا جواب ملا بڑا خوبصورت، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس گوشت آیا ہے کسی ایسی قصائی کی دکان سے جو مسلمان ہے یا یہودی ہے، جو عام طور پر اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اللہ کا نام لیتے ہیں، بٹ یو ناٹ شیور، پتہ نہیں لیا کہ نہیں لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تردد کو دور کرو، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ اگر تمہیں معلوم بھی ہے کہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بسم اللہ اور کھاؤ، یہ وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ قرآن میں بتایا گیا کہ آپ نہیں کھا سکتے۔ لیکن جہاں کنفیوژن ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا نام لو کھا۔